پھر مسئلہ ہے تلقین کا۔ تو پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تلقین کس کو کہتے ہیں۔ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد دلانا، متنبہ کرنا، نصیحت کرنا۔ اب ہمارے شریعت کے اندر تلقین دو قسم کی ہے۔ ایک تلقین ہوتی ہے قبل الموت، موت سے پہلے جب بندہ مرنے لگتا ہے۔ ایک تلقین ہے موت کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر پر کھڑے ہو کر تلقین کی جاتی ہے۔ ہماری بحث قبر پر تلقین کی نہیں ہے، وہ ہے جائز، مگر آج کی جو ہماری بحث ہے وہ ہے تلقین قبل الموت، کہ موت کے قریب جو تلقین کی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو بالاجماع فقہا کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ اگر تلقین کریں گے اس کا فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، وگرنہ گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی تلقین نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں۔ پہلے تلقین کا طریقہ دیکھ لیں کہ تلقین کیسے کریں۔ جب بندہ مرنے کے قریب ہو، اس کی جان نکلنے لگے، تو اس وقت شیطان آ کر یہ توحید کے حوالے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو اس وقت ساتھ والوں کو چاہیے کہ وہ تلقین کریں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورے کلمہ شریف کا ورد کریں، تاکہ جو بندہ مرنے لگا ہے اس کو بھی یاد آ جائے کہ میں کس دین پر ہوں اور میں توحید پر جو ہے قائم ہوں یا نہیں ہوں، وہ شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ تو یہ تلقین کا طریقہ ہے۔ اور جو تلقین کر رہا ہے وہ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس پر تہمت نہ آئے کہ یہ آدمی اس کے مرنے پر خوش ہے۔ اور جب تلقین کر لیں تو پھر تلقین آپ موقوف کر دیں، مطلب یہ کہ آپ اس کے سامنے کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں۔ جب وہ کلمہ شریف پڑھ لے تو آپ تلقین روک دیں، اور روکنے کے بعد اگر اس نے پھر کوئی بات کر لی تو پھر آپ کو تلقین کرنی پڑے گی، تاکہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی آخری بات، جس کا آخری کلام کلمہ شریف ہو لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تلقین کرنی چاہیے۔ پھر یہ دوسری حدیث سے بھی ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 916 سے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم شہادۃ لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو اب اگر یہاں کوئی یہ اعتراض کرنا چاہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، جبکہ تم کہتے ہو کہ تلقین جو ہے یہ جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت کی جاتی ہے، اور اس وقت تلقین کرنے پر جو ہے یہ حدیث تم پیش کرتے ہو، حالانکہ یہ تو مردوں کے حوالے سے ہے کہ مردوں کو تلقین کی جاتی ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہاں جو ہے موتاکم، یہ زندہ آدمی کو موتاکم کہا گیا ہے، ما یعول کے اعتبار سے معنی مجازی مراد لے کر یہ معنی لیا گیا ہے کہ زندہ آدمی مراد ہے، کہ اپنے زندہ آدمی کو جو کہ مرنے کے قریب ہے اس کو تلقین کرو، یہ نہیں کہ مردے کو تلقین کرو، حقیقی معنی مراد نہیں یہاں۔ اور یہ معنی مجازی مراد لینا، ما یعول کا اعتبار کرنا، یہ قرآن اور احادیث میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ چند ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو اے عورت کے سرپرستو، اے عورت کے والیو، عورت کو کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، اب عورت کا تو وہ شوہر بنا ہی نہیں ہے، اب نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کو شوہر کا لفظ کیسے اس کے لیے استعمال ہوا؟ اس کے لیے لفظ زوج تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ زوج بنتا ہی تب ہے جب نکاح کر لے، اور یہ بیوی اس وقت بنے گی جب اس کے نکاح میں آئے۔ لیکن اب دیکھا جائے تو قرآن پاک میں کیا ہے، اس کو زوج کا لفظ استعمال کیا، اس کے لیے شوہر کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کہ مستقبل کے اعتبار سے اس نے شوہر بننا ہے، کہ کسی آدمی نے جس کا اس کے ساتھ نکاح ہونا ہے، تو مستقبل کے اعتبار سے ما یعول کا اعتبار کر کے یہاں زوج سے مراد جو ہے آدمی مراد ہے، کوئی بھی کہ عورت جس آدمی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، جس کے ساتھ وہ راضی ہو جائے، اس کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، یہ مطلب ہے، یعنی معنی مجازی معنی مراد استعمال ہوا ہے یہاں پر بھی۔ اور اس کے علاوہ
قرآن پاک میں ہے انک میتن و انہم میتون، اے نبی تم کو بھی موت آنی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ انک میتن، میت کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں میت کا مطلب آپ کو یہی ملے گا، مردہ جس کو موت آ چکی ہے، جو مر چکا ہے، تو اس کو میت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میت کا لفظ استعمال ہوا، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خطاب ہو رہا تھا تو اس وقت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، پھر یہ میت کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو میت کا لفظ استعمال اس لیے ہوا کہ ما یعول کا اعتبار کر کے معنی مجازی مراد لے کر ایک زندہ ذات کو میت کہا گیا، اور کس اعتبار سے؟ ما یعول کا اعتبار کر کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ہے اور اس کا جو مستاق بننا ہے وہ تو ہر کسی نے بننا ہی بننا ہے، یعنی مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ اے نبی تمہیں بھی انتقال کرنا ہے اور ان کو بھی انتقال کرنا ہے، یہ مطلب بنتا ہے۔ تو جس طرح یہاں ایک زندہ ذات کو میت کہا گیا ہے ما یعول کے اعتبار سے، تو اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی فقہا اور جمہور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہاں مراد جو ہے موتاکم سے مراد قریب المرگ ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر یہاں کوئی کسی ایک فقیہ کا نظریہ پیش کرنا چاہے، کوئی محقق، کہ کسی ایک فقیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ تلقین جو قبل الموت ہوتی ہے اس پر یہ دلیل نہیں پیش کی جا سکتی، تو اس کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو کسی ایک فقیہ کا یہ نظریہ ہے، جس طرح کے فقہا کا ایک گروہ ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے، جیسا کہ صاحب فتح القدیر ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث سے اگر آپ معنی مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ صاحب فتح القدیر نے انکار نہیں کیا کہ تم استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ تمہارے پاس کوئی قرینہ، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو یہاں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ انکار نہیں کیا گیا، بلکہ انہوں نے تو ایک دلیل کا اور ایک قرینے کا مطالبہ کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک فقیہ ایک علیحدہ موقف اختیار کر لے جمہور سے ہٹ کر، تو ہم ان کو فالو تو نہیں کریں گے، ہم تو دیکھیں گے کہ جمہور کا کیا موقف ہے، ہم ان کو فالو کریں گے اور ان کی بات کو جو ہے کوٹ کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور جمہور کا یہی موقف ہے کہ جو تلقین قبل الموت پر بطور استدلال جو حدیث پیش کی جاتی ہے لقینوا موتاکم، وہ بالکل اس سے استدلال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ معنی مجازی مراد لینا یہ جمہور کا موقف ہے، جیسا کہ کئی کتب فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔